ایک ایمن بھی ہیں، آپ کے والد کی باندھی۔ تو گھر میں تشریف فرماتے ایمن بیٹھی تھی حضرت عائشہ، تو ایمن کہنے لگی یا رسول اللہ پانی تو پلا دے۔ تو اللہ کے نبی ایک دم اٹھے تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، ایمن اللہ کا رسول کو کہتی پانی پلا، تو اور کیوں نہ کہوں، میرا بیٹا ہے، میں نے دودھ پلایا۔ تو حضرت میرے نبی نے کہا ہاں ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے، اس کا میں نے دودھ پیا ہے۔ آپ اٹھے، گھڑے میں سے پانی بھر کے یوں دونوں ہاتھوں سے حضرت ایمن کو پیش کیا جو حبشی باندھی تھی، چونکہ دودھ پیا ہے تو ماں کا لفظ صادق آ گیا۔ تو بجائے اس کے کہ برا مناتے، آپ خادم بن کے اپنی ماں کو دودھ پلانے والی ماں کو آپ نے، حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں، آپ نے اپنی چادر بچھا کر اس کے اوپر بٹھایا۔ مراد کی جو آگے سب کاسٹ ہے، قرن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو صرف ایک آدمی بچا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تم قرنی ہو؟ کہ جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ کہ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو وہ تو تھوڑا سا ایسی ہے دیوانہ سا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہا وہ نہیں تو دیوانہ ہے، کدھر ہے؟ کہا جی عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ تو حضرت عمر نے علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا دی عرفات کی۔ وہاں گئے تو حضرت اویس ایک جھاڑی کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے محسوس کیا دو بندے آ گئے، نماز مختصر کر دی۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو میرے بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا ارے بھائی وہ تو سبھی اللہ کے بندے، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا تم کم پوچھ رہے؟ عمر بن خطاب امیر المومنین اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ہل گئے، کہنے لگی میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تم اویس بن عامر ہو؟ کچھ اچھا ہاتھ اٹھاؤ ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میری کیا اوقات ہے؟ کہا ہاں ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا عمر علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، اس کے بعد کسی کی دعا کی ضرورت ہے؟ عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے، میں سمجھا میرا ہے، جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے، ان کو اویس کی دعا کی ضرورت ہے؟ میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ آپ اونٹ پہ تشریف فرمایا، اونٹنی پر، تو آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے۔ فرمایا میرے جنت کے 2 پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، میری بہار، میری دنیا کی بہار حسن اور حسین، میرے جنت کے 2 پھول حسن اور حسین۔ آپ نے ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ یہ فرشتہ مجھے کہہ رہا ہے میری امت میرے اس لال کو ذبح کر دے۔ اور پھر ام سلمہ زندہ رہیں 61 ہجری تک، باقی سب ازواج مطہرات فوت ہو گئیں۔ تو ام سلمہ نے عصر کے وقت دیکھا، سوئے ہوئے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے، پگڑی نہیں ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، داڑھی میں مٹی پڑی ہوئی ہے، چہرہ پیلا زرد ہے۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ تمہارے بچے تمہاری قبر میں جائیں، یہ فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئیں گے، بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ کتنے مریضوں پر ظلم و ستم ڈھا کے اگر تم بچوں کے لیے کر رہے ہو تو یہی بچے تمہاری قبر پر بھی نہیں آئیں۔ اور اللہ کی قسم کسی مریض کی دعا تمہیں لگ گئی، تمہاری 7 پشتیں نہاد ہو جائیں گی۔ دعاؤں سے جو کام بنتے ہیں پیسے سے نہیں بنتے۔ میرے نبی نے اپنی اولاد کو ذبح ہونا قبول کی۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 7 جون 632 عیسوی 11 ہجری چاشت کے وقت میں آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا کر بڑے سکون کے ساتھ رخصت فرما دیا۔ پھر آپ نے بیٹی کو بلا کر کہا فاطمہ میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، کہنے نہیں نہ رو، ان قریب تو بھی میرے پاس آ جائے گی۔ 6 ماہ بعد بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ پھر
پھر آپ نے علی کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لیے دعا دیتے رہے اور ان کو رخصت فرما دیا۔ یہ سب کچھ سکون کے ساتھ تھا۔ پھر اپنے جگر کے ٹکڑے بلائے، حسنین، حسن و حسین۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ عرب کہتے ہیں جنگجو، لڑنے والا۔ کہا نہیں نہیں نہیں، حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی لڑنے والا، علی جو میدان کے شاہ سوار تھے۔ کہا نہیں، حسین۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ دو نام میرے بچوں کے لیے رکھے تھے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا۔ بلایا اور جو ہی یوں سینے سے لگایا اس بند ٹوٹ گیا۔